السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 111، پارہ نمبر 8۔ ولو اننا، ولو اننا 111 اور 111 سے ہم انشاءاللہ اس کو 114 تک پڑھیں گے۔ ولو اننا، اور اگر، اننا بے شک ہم، انا بے شک کا ہے اور نا ہم، نزلنا اتارتے ہم، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملک کی، وکلمہم اور کلام کرتے ان سے، الموتیٰ مردے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر بے شک ہم اتار دیتے ان کی طرف فرشتے اور کلام کرتے ان سے مردے، وحشرنا اور اکٹھا کر لاتے ہم، حشر کہتے ہیں اکٹھے کرنے کو، اکٹھے کر لاتے ہم، علیہم ان پر، کل شیء ہر ایک چیز کو، قبلاً سامنے، یعنی ان کے بالکل عین سری ان کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز کو ہی لے آتے، سب چیزوں کو، ما کانوا تو نہیں تھے وہ، لیؤمنوا ایسے کہ وہ ایمان لاتے، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ چاہتا اللہ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر اللہ چاہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کو ہدایت دے دے، جیسے خالد بن ولید کو ملی، ولید بن ولید کو ملی، اور ہشام بن ولید کو ہدایت ملی، تو اور اس کے علاوہ اور جو لوگ ایمان لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ اگر اللہ چاہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم اکثر ان کے، یجہلون وہ جہالت برتتے ہیں، جاہل ہیں۔ جہالت کی بھی کئی قسم ہے، کئی یعنی کسی بالکل ہی لا علم ہونا، اور کچھ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ حق کو نہیں جانتے، وہ بھی جہالت ہے۔ اصل میں وجہ کیا تھی ان کا نا ایمان لانا؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے بھی آ جائیں، مردے بھی سارے اکٹھے کر لیں، اور ہر چیز کو ہی، کل شیء، اب کل شیء میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قبولاً ان کے بالکل سامنے، سری آنکھوں کے سامنے رہ جاتی، پھر بھی نہیں مان لائیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ دلوں کی سختی، دلوں کی سختی کی وجہ سے، جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا، دلوں میں نرمی نہیں ہوتی، پھر اس میں ایمان راسخ نہیں ہوتا، اترتا نہیں ہے۔ ایمان گداز جو دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، قرآن بھی انہیں پہ اثر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو قرآن سنتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتہ چلتا، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا، گزر جاتے ہیں۔ یہ قرآن 100 ایک ایک 2 3 10 قرآن مکمل کر لیتے ہیں لیکن قرآن اثر نہیں کر رہا ہوتا، کیسے قرآن پہ سے گزر جاتے ہیں۔ کئی آیتیں تو ایسی جہاں جو پڑھی ہی نہیں جاتی، پڑھی جا ہی نہیں سکتی ان حالات میں خاص طور پہ۔ تو بہرحال دلوں کی سختی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے پہلے نمبر پہ کہ جو جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے، تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کر دینے کے باوجود بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر جس کو اللہ چاہے۔ اسی مفہوم کی یہ آیت بھی ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، سورہ یونس۔ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، عذاب دیکھ لینے تک بھی وہ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ جہالت کی، اور یہ جہالت کی باتیں اور ان کے حق کو قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں۔
یہ جہالت کی باتیں ہی ہیں جو ان کے اور حق کو قبول کرنے کے درمیان ہے، اور جہالت کا پردہ اگر اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھر اللہ کی مشیت سے اپنے حق کو بھی اپنا لیں۔ یعنی مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ایک تو دلوں کی سختی ہے اور دوسرا جہالت ہے۔ اب کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سائنسدان، سائنٹسٹ بن گئے، پروفیسر بن گئے، اتنی انہوں نے وہ چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، لیکن ایمان نہیں لا رہے۔ یہ جہل ہے۔ اب ان کو کہا جائے کہ یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جاہل کون ہوتا ہے؟ جو حق نہیں پہچان رہا ہوتا ہے، یعنی جہالت کی کئی قسمیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، بنائے ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین، شیاطین کو، الانسی، اور انسانوں کو، یعنی جو نبیوں کے لیے دشمن ہے یہ شیاطین میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی والجنی، اور جنوں میں سے۔ یعنی شیطانوں کی جو قسمیں ہیں نا، صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ جنات ہی ہوں، نہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتی ہیں۔ آتا ہے نا، ایک آتی ہے من الجنۃ والناس، سورہ ناس کی جو آخری آیت ہے، کہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے لیے یوحی، ڈالتا ہے، بعضهم الی بعض، بعض ان کا بعض کی طرف، زخرفہ، ملمہ کی ہوئی، القولی، بات۔ زخرف کہتے ہیں کسی شے کا کمال خوبصورت ہونا، اور زخرف سونے کے لیے بھی آیا، زخرف یہ جو ہوتی ہے نا چمکتی ہوئی چیز، اس کے لیے بھی آیا۔ بہرحال ملمہ یعنی اس کے اوپر اچھا خاصا کوٹ چڑھا ہو خوبصورتی کا، یعنی کمال خوبصورتی ہو، اس کے لیے بھی آیا، یعنی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت باتیں، غروراً، دھوکہ دینے کے لیے۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے تھے، کچھ آدمی، کچھ انسان اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے، تاکہ کس لیے؟ غرورا، تاکہ وہ انہیں دھوکے میں ڈال دیں۔ اگر ہم اس کو با محاورہ، کیونکہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو آپ با محاورہ پڑھیں گے ہی تو سمجھ آئیں گی۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں اس آیت کو، کچھ ہی آیات مشکل ہیں، 8واں پارہ بھی تھوڑا مشکل ہے۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے ہیں۔ ہر نبی کے اللہ نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے رہتے تھے، کچھ انسان اور کچھ جن، جو کہ ایک دوسرے کو بعضوں کو چکنی چپڑی باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، زخرف، حسین، ایسے مطلب خوبصورت باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مطلب آپس میں چھپ کے باتیں کرتے یا جس طرح بھی، تاکہ ان کو کس لیے؟ غرورا میں کیا ہے؟ تاکہ وہ ان کو دھوکہ دیں، دھوکے میں ڈال دیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا ربک، آپ کا رب، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، بس انہیں چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ان کے پیچھے ہی لگے رہنا؟ نہیں، یا اپنے آپ کو غم میں گھلا لینا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ان کو چھوڑ دینا ہے، ان سے کنارہ کر لینا، اعراض کر لینا ہے، ان سے اعراض برتنا ہے، ایسے لوگوں سے۔ یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے فرمائی گئی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی تکذیب کی گئی، انہیں تکلیفیں دی گئیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش، باغی اور متکبر قسم کے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اگر انسانوں کی شکل میں بھی ہوں تو۔ خفیہ باتیں، وہی خفیہ بات کو کہتے ہیں، یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکے۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی بہت جلد فروغ پاتی ہے۔ آگے غرورہ کی جو ہے
ہو گیا یہ. اچھا، اگر نہ چاہتا آپ کا رب، نمبر 8 اس کا بھی دیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے. یہ جو بات آ رہی ہے نا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب نہ وہ ایسا کرتے. یہ پڑھا بھی ہم نے نہیں پڑھا. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا ربُّكَ آپ کا رب، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، بس چھوڑ دیجئے جو وہ افطرا باندھتے ہیں. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے، لیکن وہ بالجبر ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام رسول کے خلاف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نا راستے سجھا دیے ہیں، صحیح حق اور باطل بتا دیا ہے کہ اب آپ اس کے اوپر چلیں. اللہ تعالیٰ جبراً یا زیادتی کرتے ہوئے تو کہہ سکتا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی ایسی چیزیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے، کچھ انسانوں نے، کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو آپ نے بہت ساری عورتوں کو، خواتین، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چلے خواتین چھوڑ دیں، مردوں میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہی رہتا ہے، اور پھر آپ جو ہے بعد میں کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا ہی کیوں تھا، میں یہاں پہ گیا ہی کیوں تھا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے اپنا ٹائم ہی ویسٹ کیا. یقین کریں آپ کو خود شرم آ رہی ہوتی. کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح آپ کے ایمان کو ویسٹ کرتے ہیں. عام طور پہ بھی، یہ تو انبیاء کی بات ہو رہی ہے نا، عام طور پہ بھی انسانوں کے روپ میں بھی شیطان ہوتے ہیں. یعنی انسان نما وہ شیاطین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو شرم آ رہی ہوتی کہ آپ ان کے پاس بیٹھ ہی کیوں گئے ہیں. کوئی ادھر کی بات، کوئی ادھر کی بات، فضول باتیں جو آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہیں. تو ہر نبی کو بھی اسی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں ہی ہیں صرف، یہ اللہ کے نبی کو پھر دوبارہ وہی جو پچھلی تسلیاں دی گئی تھی نا، پھر تسلی دی گئی کہ ہر نبی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ وہ چکنی چپڑی. اس بات سے نا یہ بات آپ کے ایمان کے لیے بھی، یہ جو آیت ہے نا دیکھنے میں تو تھوڑی ٹف اور عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن یہ آپ کے ایمان کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی کہ آپ کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں، جو بل دے کے اور کوئی ادھر کی اور ادھر کی. کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں. سیدھی بندہ صاف اور جو ہے نا قولاً سدیدہ، بالکل سیدھی کھری بات کہے، بڑی باتوں میں نہ آئیں. جو بل دے کے اور کوئی ادھر کی اور ادھر کی. کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں. سیدھی بندہ صاف اور جو ہے نا قولاً سدیدہ، بالکل سیدھی کھری بات کہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کیا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے. اور پھر اس میں آپ پھر شوبز میں بھی بہت سارے، اور سوشل میڈیا پہ بھی. اب یہ تو خیر یہ تو حد سے ہی بڑا ہوا معاملہ ہے نا، میں تو ویسے انسانوں کی بات کر رہی ہوں. سوشل میڈیا تو معاملات ہی بہت خراب ہے نا سوشل میڈیا کے تو، لیکن انسانوں کی بات کر رہی ہوں اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بھلانا نہیں ہے، اپنے آپ کو پریشان نہیں کر لینا. آپ انہیں چھوڑ دیں، ان سے اعراض کریں جو وہ افطرا باندھ رہے ہیں. افطرا کا ہو گیا تھا نا، گھڑ لینا خود ہی. ولی تصغا، اور تاکہ مائل ہو، صاد غین یا اس کا روٹ ہے، تاکہ مائل ہو، الیہ طرف اس کے، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے. کس لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں؟ آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے. ولی تصغا، اور تاکہ مائل ہوں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ الذین دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ آخرت پر. ولیرضوہ، اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے. ولیقترفوا، تاکہ وہ کمائی کریں، ما ہم مقترفون جو وہ کمائی کرنے والے ہیں. اس کو بھی ہم باب محاورہ ہی پڑھیں گے. یہ کس لیے ہوتا ہے سارا؟ یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام تعلیل ہے. اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں. کس کی طرف؟ وہ جو زخرف، چکنی چپڑی باتیں ہیں، ملمہ سازی. ملمہ سازی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا اکثر آپ کے آرٹیفیشل پہ بھی سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، برتنوں کو بھی خوبصورت کر دیا جاتا ہے. یہ اس کو بولتے ہیں ملمہ سازی.
تو 12 زخرف سونے کے لیے بھی آیا، چکنی چپڑی جو باتیں ہیں تاکہ اس کی طرف لوگوں کے جو دل ہے وہ مائل ہو جائیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ، تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ یا وَلِيَقْتَرِفُوا کا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اقتراف کہتے ہیں، اقتراف کہتے ہیں درخت کی چھال کو چھیلنا یا کسی زخم کو ایسے چھیلنا، یعنی چھیلنے کے معنوں میں آتا ہے، اصل میں معنی یہ والا تھا۔ تو بہرحال وہ پھر ایک کام آگے چلتے چلتے وہ کام کے زمرے میں آ گیا۔ اب اس میں ہر اچھا برا، زیادہ تر یہ برے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر اچھا برا کام جو بھی ہے، وَلِيَقْتَرِفُوا یہ یہاں سے آیا، یہ کم ہی آپ کو لفظ ملے گا تو اس لیے بہت کم ہوگا، تاکہ مائل ہو اس کی طرف، اچھا تاکہ وہ راضی ہو جائیں جو وہ کمائی کر رہے ہیں نا اس پر، یعنی جو کسب وہ کما رہے ہیں اس اپنی کمائی پر وہ راضی ہو جائیں۔ یعنی شیطانی وسواس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ آپ کو جو ایک الارم بج جاتا ہے نا، آپ کے ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے، ایسے لوگوں کی محفلیں اٹینڈ کر کے ایک الارم آپ کے اندر ہوتا ہے، وہ حق کا ہوتا ہے، ہر شخص میں ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو وہ الارم جب بجتا ہے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک کام نہیں ہے، یہاں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، یہ لوگ نہیں ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ ان کی صحبت نہیں ٹھیک ہے۔ پھر آپ اپنے بچے بھی بچاتے ہیں، اپنا سارا کچھ، اگر آپ کی فیملی میں ہوں تو آپ تھوڑا کنارہ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کیا اس کو کہتے ہیں، خطا رحمی تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ کو ان سے اپنے دامن کو بچانا ہی پڑتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کس وجہ سے اور کون ان پہ ایمان، کون ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، کون سے دل، جو آخرت پر ہی، جن کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اب ہم نے مرنا نہیں ہے، جن کو اپنی موت یاد کوئی نہیں ہوتی، وہی دل ایسے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ راضی ہوں اس سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، تاکہ وہ کمائی کریں جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ آیت تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ایک دو بار آپ اس کو پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ میں اس کو دوبارہ اس کی تھوڑی تفسیر بیان کروں، یعنی شیطانی وسواس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے وسواس کو پسند کرتے ہیں جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں ذوق پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو غلط قسم کی ایپس یوز کر رہے ہیں موبائل پہ، فون وغیرہ پہ، یہ سارا مطلب کام اور ہر چیز مطلب غلط، جیسا مرضی جو مرضی مل گیا وہی کچھ کرنا، یا فراڈ اور یہ سارا کچھ، اصل میں لوگ کیا ہوتا ہے اپنی آخرت کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ جب آخرت سامنے ہوتی ہے، جن لوگوں کو مرنا یاد ہوتا ہے وہ سارے وہ پھر یہ کچھ نہیں کرتے۔ افغیر اللہ، کیا بھی سوائے اللہ کے، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ حق پر فیصلہ کرنے والے کو۔ حاکم کیا ہوتا ہے؟ حاکم جو لفظ ہے، حاکم اور حکم دونوں ہے مطلب ایک ہی ہے، لیکن حاکم جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے اب ہمارے حاکم ہیں۔ حاکم جو ہوتا ہے وہ حق اور باطل دونوں میں فیصلہ کر سکتا ہے، غلط فیصلہ بھی کر دیتا ہے اور صحیح فیصلہ بھی کر دیتا ہے۔ لیکن جب حکم کا لفظ آئے گا نا تو حکم میں وہ فیصلہ کرنے والا ہوگا جو صرف حق پہ فیصلہ کرے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم کہا گیا، حق پہ فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کیا پھر سوائے اللہ کے ابتغی میں تلاش کروں حکمن کوئی اور فیصلہ کرنے والا۔ وہوا حالانکہ وہی الذی وہی ذات ہے جس نے انزلہ نازل کی الیکم تم پر تمہاری طرف الکتابہ کتاب مفصلاً مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ، فصلہ الگ الگ کر کے بیان کرنے والی، تفصیل کے ساتھ۔ والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتابہ جنہیں دی ہم نے کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ یعنی قرآن منزل نازل کردہ ہے،
من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ فلا تکونن تو پس نہ ہو جائیں من الممترین آپ شک کرنے والوں میں سے شبہ کرنے والوں میں سے. آپ خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے یہ والی کہ آپ جو ہے کیا حق کے سوا حق کوئی اور آپ کوئی اور اللہ کے سوا کوئی اور حکم تلاش کریں گے حالانکہ اسی نے تو کتاب نازل کی ہے. اور جو لوگ دی ہم نے انہیں کتاب وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کرتا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ پر آپ بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں. یہ بار بار تسلیاں ہی ہیں جو پیچھے بھی دی گئی ہیں یہ اب بھی دی گئی ہیں اور ہر نبی کی مثال دی گئی ہے. اور پھر یہ ساری جو باتیں اللہ تعالیٰ یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو سمجھائی جا رہی ہیں اللہ کے نبی کو اور امت کو بھی ساتھ میں جو لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا جو دین کا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں دین کا کام کرتے ہوئے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی تو ہمیں طائف کے پتھر بھی نہیں پڑے. میں دیکھ رہی تھی کہ نا مشتاق صاحب کا نا میں ابھی جو دیکھ رہی تھی کہ مشتاق صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم کمنٹس میں دیکھیں تو ایون دیٹ کے لوگ گالی گلوچ پہ اتر آئے ہوئے ہیں اور آپ ان کے کمنٹس پڑھیں تو میں بہت زیادہ مجھے پریشانی ہو رہی تھی. اب رات ان کا ایک کلپ چل رہا تھا میں نے تھوڑا سا اس کو لگایا بھی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھید تو قیامت کے دن کھلیں گے. لوگ کہتے ہیں فیم کے لیے انہوں نے یہ کر رہے ہیں غازی بنے فیم تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھید تو قیامت کے دن کھلیں گے کہ میں نے فیم کے لیے یا کس لیے کیا یا کس لیے کیا. تو جو ہے نا کتنی دیکھیں اس شخص کی آپ شک کر رہے ہیں اس پہ کہ جو اس نے اپنے ابھی وہ جو بات بتا رہے تھے نا کہ میری جو کیپٹن سے ملاقات ہوئی ہے بلکہ آپ اس کو دیکھیے گا میں وہ سینڈ کروں گی. تو اس نے کہا کہ یہ اتنی چھوٹی سی کشتی جو تھی یہ کیسے 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے چلی گئی ہے وہاں تک. یعنی ایک خودکش سفر تھا جان لیوا سفر تھا یہ. اور ہم بھی اس بات پہ حیران تھے کہ یہ جو ان کی کشتیاں یہ چھوٹی چھوٹی وہاں سمندر ہے بحیر ہے روم ہے اتنا بڑا سمندر ہے اور اس میں یہ چھوٹی سی کشتی کیسے سروائیو کرے گی. انتہائی ٹف کام تھا جو انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا اور اس میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی. آپ کے سامنے یہ واپس بھی نہیں آ سکتے تھے. تو اس لیے جو ہے نا مجھے اس بات پہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت ہی نا مطلب تکلیف دہ بات ہوتی کہ تو پھر یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے جو مشتاق صاحب کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. انبیاء اور وہی کہہ رہے ہیں نا طائف کے پتھر تو ابھی ہمیں نہیں پڑے کسی کو بھی. تو پھر جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے اور اللہ تعالیٰ ان سب سے ہی کام لے لے جو ان پہ ابھی بھی الزامات آ رہے ہیں سارے کہ وہ تو 6 ادھر بندے ہوئے ہیں یہ تو گئے ہی نہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گئے ہی نہیں وہیں سے ہی واپس آ گئے ہیں. بہت سارے الزامات آ رہے ہیں ان پہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو حق پہ چلنا نا بڑا مشکل کام ہے. اور آج جو آپ کے سامنے 25 کروڑ میں سے ایک بندہ ایک یا یہ جو 6 لوگ ہیں یا ایک اس کو لے کے جو چلا ہوا لیڈ کر رہا ہے یہ ان سب کو پیچھے تو اتنی ساری میں سے کسی نے کوئی سٹیپ لیا ہے کسی پارلیمنٹیرین نے کسی وزیر نے کسی مشیر نے کہ وہ اور دیکھیں آپ ترکی کے پارلیمنٹیرین تھے بیچ میں اور کئی اداکار تھے کئی گلوکار تھے کوئی کس ہر شعبہ جات میں سے لوگ نکلے کوئی جرنلسٹ تھے کوئی صحافی تھے فلوٹیلا میں. تو ہمارے بجائے اس کے کہ وہ اس میں کیا ہے لوگوں نے پارٹیسپیٹ تو بہت سارے لوگوں نے کیا یہ نہیں کہ نہیں کیا اس میں نام بہت سارے لوگوں نے دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ نام نکلا 6 لوگوں کا تو بہرحال ان پہ شک کرنا انتہائی جو ہے نا کبھی حرکت ہے. یہ تو اپنے ہی آپ ایمان ضائع کرنے والی بات ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.